دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ سندھ اور بلوچستان کے میدانوں میں ایک ایسا قبیلہ آباد ہے جس کی تاریخ بہادری، عزت اور غیرت سے بھری ہوئی ہے؟ ایک قبیلہ جس نے صدیوں تک اپنے خاندانی وقار کو سنبھالا رکھا۔ یہ ہے جتوئی قبیلہ۔ آج ذات نامہ میں ہم آپ کو لے چلیں گے اس قبیلے کے سفر پر، جہاں تاریخ کی گرد میں چھپے ہوئے وہ قصے ہیں جنہوں نے سندھ کی مٹی کو معنی دیے۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں جتوئیوں کی داستان وقت سے۔ تاریخ کے دھندلے صفحات میں جب ہم بلوچ قبائل کے آغاز کو تلاش کرتے ہیں تو ایک نام ہمیشہ نمایاں نظر آتا ہے، جتوئی۔ کہا جاتا ہے کہ جتوئی قبیلہ بلوچ قبیلے کی ایک اہم شاخ ہے جو اپنے اصل میں رند اور لشاری قبائل سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ ان کا نام جتوئی دراصل ایک تاریخی شخصیت جتو خان بلوچ سے منسوب بتایا جاتا ہے، جو اپنی بہادری، فراخ دلی اور جنگی مہارت کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ انہی کے نام سے بعد میں ایک پورا قبیلہ وجود میں آیا۔ بلوچ قبائل کی ابتدا ایران کے مکران، کرمان اور سیستان کے علاقوں سے بتائی جاتی ہے۔ کئی مورخین لکھتے ہیں کہ جب بلوچ قبائل مغرب سے مشرق کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو ان کے ساتھ جتوئی قبیلہ بھی سندھ کی طرف بڑھا۔ سندھ کی زرخیز زمینوں نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا اور یوں جتوئی اس دھرتی کے مستقل باشندے بن گئے۔ بلوچ جنگی ثقافت اور جتوئیوں کا کردار۔ قدیم بلوچ معاشرہ بہادری اور عزت کے اصولوں پر قائم تھا۔ قبائل کے درمیان جھگڑے اکثر زمین، غیرت یا سرداری کے مسئلے پر ہوتے، اور ان جھگڑوں میں جتوئی قبیلہ ہمیشہ اپنی غیرت اور جرت کے ساتھ سامنے آتا۔ جتوئی مرد اپنی تلوار کے جوہر دکھانے میں مشہور تھے، لیکن ساتھ ہی ان کی سب سے بڑی طاقت اتحاد اور وفاداری تھی۔ وقت کے ساتھ جب سندھ میں اسلام پھیلا تو جتوئی قبیلہ بھی اسلامی تعلیمات سے متاثر ہوا۔ ان کے بزرگ صوفیہ کرام سے جڑے کئی درگاہوں پر جتوئی قبائل کے بزرگوں کی موجودگی پائی جاتی ہے۔ ان میں سے بعض بزرگ تصوف، شاعری اور لوک دانش کے حوالے سے معروف ہوئے۔ جتوئیوں کی بڑی تعداد سندھ کے مغربی علاقوں میں آ کر آباد ہوئی، خاص طور پر دادو، شکارپور، جیکب آباد، قمبر شہداد کوٹ اور کشمور کے علاقوں میں۔ کچھ خاندان بعد میں بلوچستان اور جنوبی پنجاب، مظفر گڑھ، ڈیرہ غازی خان تک جا پہنچے۔ یوں یہ قبیلہ ایک کثیر اللسانی اور کثیر الثقافتی برادری بن گیا۔ ان کی زبان سندھی، سرائکی اور بلوچی تینوں سے متاثر تھی۔ ان کی معاشیت کا بنیادی دار و مدار کاشتکاری اور مویشی پروری پر تھا۔ ان کے گاؤں چھوٹے مگر منظم ہوتے، جہاں قبیلے کے سردار کا احترام سب پر واجب سمجھا جاتا۔ ان کی ثقافت میں مہمان نوازی، غیرت اور وعدے کی پاسداری بنیادی اقدار تھیں۔ کسی بھی مہمان کو کھانے سے محروم چھوڑ دینا شرمناک عمل سمجھا جاتا۔ روایت ہے کہ جتوئی قبیلے کے سردار جتو خان نے اپنے وقت میں ایک عظیم معرکہ جیتا، جس کے بعد ان کی بہادری کو یاد رکھنے کے لیے ان کے نام سے یہ قبیلہ مشہور ہوا۔ بعض بلوچ داستانوں میں جتو خان کو رند قبیلے کے ایک معتبر سالار کے طور پر بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے بلوچ نامہ، تحفۃ الکرام اور میر دستگیر بیگ بلوچ کی تواریخ میں بھی اشارات ملتے ہیں۔ جس دھرتی پر جتوئیوں نے اپنے خیمے گاڑے، وہ مٹی کبھی اجنبی نہیں رہی، کیونکہ اس مٹی نے خود ان کے خون میں بہادری، وفاداری اور قیادت کی خوشبو گھول دی تھی۔ سندھ میں جب بلوچ قبائل نے اپنی مستقل سکونت اختیار کی تو قبائلی ساخت مضبوط ہونے لگی۔ ہر قبیلے کے اندر ایک سردار ہوتا جو فیصلوں، تنازعات اور انصاف کا مرکز ہوتا۔ اسی طرح جتوئی قبیلے میں بھی سرداری نظام قائم ہوا۔ ابتدائی سردار جتوئی خان کے بعد ان کے بیٹے اور پوتے سرداری کے مسند پر بیٹھتے گئے۔ ان سرداروں کا کام صرف حکم دینا نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے قبیلے کے محافظ، فیصلہ کار اور اخلاقی رہنما سمجھے جاتے تھے۔ قبیلے کے لوگ انہیں بابا یا سائیں کے لقب سے پکارتے، اور سردار کی بات گویا قبیلے کا قانون ہوتی۔ یہی وہ دور تھا جب جتوئی قبیلہ نہ صرف تعداد میں بڑھا بلکہ اثر میں بھی۔
بلوچ قبائل کے مابین اتحاد اور اختلاف دونوں ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ کبھی رند اور لاشاری جنگیں چلتی رہیں تو کبھی چھوٹے قبائل کے درمیان زمین یا سرداری کے تنازعات پیدا ہوئے۔ ایسے حالات میں جتوئیوں کا کردار ثالثی اور امن قائم کرنے والا ہوتا۔ ان کے بزرگ عموماً قبائل کے درمیان مصالحت کار کے طور پر جانے جاتے۔ یہی سفارتی حکمت عملی بعد میں جتوئیوں کے سیاسی عروج کی بنیاد بنی۔ جتوئی قبیلے نے سندھ کی زرخیز زمینوں کو اپنی طاقت بنایا۔ دریائے سندھ کے کنارے بسنے والے جتوئی خاندانوں نے بڑے بڑے کھیت آباد کیے اور ان میں گندم، کپاس، کھجور اور چاول کی کاشت شروع کی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ لوگ زمیندار اور کاشتکار طبقے کے سردار بن گئے۔ ان کی زمینیں نہ صرف ان کے معاش کا ذریعہ تھیں بلکہ ان کی سماجی طاقت کی بنیاد بھی۔ دیہاتوں میں جتوئی خاندانوں کے ڈیرے بڑے، مضبوط اور لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ بن گئیں۔ یہاں فیصلے ہوتے، مہمانوں کی ضیافت کی جاتی اور قبائلی معاملات طے پاتے۔ سندھ ہمیشہ سے صوفیوں اور درویشوں کی دھرتی رہی ہے اور جتوئیوں نے بھی روحانیت کو اپنی ثقافت کا حصہ بنایا۔ کئی جتوئی بزرگ صوفی درگاہوں کے مرید رہے، خاص طور پر درگاہ سچل سرمست، شاہ لطیف بھٹائی اور پیر پگارا کے سلسلوں سے ان کا گہرا روحانی تعلق تھا۔ کچھ جتوئی بزرگ خود فقیرانہ زندگی گزارنے لگے۔ لوگ ان کے پاس دعائیں لینے آتے، تنازعات میں مشورہ لیتے اور ان کے اقوال کو سائنجیدہ فرمان کہہ کر دہراتے۔ یوں مذہب، تصوف اور قبائلی زندگی آپس میں گھل مل گئے۔